قرآن میں ایک اور واقعہ نوٹ کر لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، باپ کون ہے؟ کافر، باپ کون ہے؟ مشرک، اور سورہ مریم کے الفاظ سنیے، یا ابتی یا ابتی، اب وہ پورا رکوع پڑھیے نا، جن کو زبانی آتا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے ابھی، یا ابتی، زبان خشک ہو رہی ہے یا ابتی بول بول کے، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، لیکن باپ آگے سے کیسے بولتا ہے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم آئندہ اگر ایسی کوئی بات کی، میرے خداؤں کی توہین کی، تو میں تجھے مار مار کے رجم کر دوں گا، یا یہ ہے کہ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کبھی میرے پاس نہ آنا۔ این الفاظ آج بھی یہاں بھی ہوتا ہے تو کہتا میں نے کوئی چوڑی تھوڑی پہنی، میں مر گیا ہوں، میں بھی آگے سے جواب دوں گا؟ نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، فوراً کہنے لگے سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، آپ کے لیے دعا کروں گا میں اللہ سے، آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا۔ یہاں رک کے بات سن لیجئے گا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی بھی، وغفر لی ابی، سورہ شعراء میں آتا ہے اے میرے اللہ میرے ابا جان کو معاف کر دے، وغفر لی ابی، یہ بات آتی ہے، لیکن یہاں رک کے بات سن لیجئے گا، دعا صرف مرنے کے بعد نہیں ہوتی، زندگی میں بھی دعا مانگے، مرنے کے بعد وہ تو ہے ہی، زندگی میں بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، رحمت کی دعا مانگے، رحم و کرم کی دعا مانگے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دیکھیے گا، ڈانٹ سنی باپ کی، جھڑک سنی باپ کی، لیکن احترام کے ساتھ جواب دیا، عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے جواب دیا۔ آج صورتحال کیا ہے؟ سارے لوگ موجود ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب، آج صورتحال یہ ہے، باپ کی ایک بات بھی برداشت نہیں ہوتی، ابا ایک بات کریں، دس جب تک سنا نہ لے چین سے نہیں بیٹھتا، ایک بات ابا کی برداشت نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کافر باپ کا بھی احترام کر رہے ہیں، مشرک باپ کا بھی احترام کر رہے ہیں، اور تو نمازی، تہجد گزار، توحید پرست باپ کی بدتمیزی کرتا ہے۔ ایک نمازی انسان، ایک نیک انسان، کئی لوگ آتے ہیں، کچھ جمعہ پہلے کی بات ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ نصیحت حاصل ہو۔ کچھ پہلے جمعے کی بات ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، ایک شخص آئے، بارش، سفید بال اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جناب ہوا کیا ہے؟ کہا جی جوان بیٹا ہے، بدتمیزی بہت کرتا ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ اب اس دن کے لیے اس کو پالا تھا، اس دن کے لیے اس کو جوان کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کافر باپ کو برا نہیں کیا، اور تجھے باپ اس لیے برا لگتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے، باپ اس لیے برا لگتا ہے کہ گندے یاروں میں اٹھنے بیٹھنے سے منع کرتا ہے، اس لیے برا لگتا ہے نا، کہ اپنی منمانی کرنے سے روکتا ہے، باپ اس لیے برا لگتا ہے کیونکہ چوک چوراہوں پہ کھڑے ہونے سے روکتا ہے، تمہاری خیر کی بات ہی کرتا ہے نا، تمہاری اصلاح کی بات ہی کرتا ہے نا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کافر باپ کا احترام کیا ہے اور باپ کی ڈانٹ پہ دعا دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب باپ بنے تھے، ذرا نوٹ کیجئے گا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے باپ کا احترام کرنے کی وجہ سے صلے میں بیٹا اسماعیل عطا کیا، بیٹا اسماعیل عطا کیا، کیونکہ ابراہیم نے ساری عمر اپنے باپ کے آگے کوئی گستاخی والا بدتمیزی والا جملہ نہیں بولا۔ تو بیٹے نے پتا کیا کہا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام نے جب کہا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، تو میں اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے لگا ہوں، تو جس بیٹے نے اپنے باپ کے آگے کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، اس کے بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان میری گردن پہ چھری بھی چلا دو گے تو نہیں بولوں گا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، تو اس کو بیٹا بھی اللہ نے وہی دیا کہ گردن پہ چھری بھی چلا دو تو کیا کروں گا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کروں گا، نہیں بولوں گا، نہیں کچھ کہوں گا، اف تک نہیں بولوں گا۔